بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ النصر کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو اس کے اندر 3 کام ہیں۔ سب سے پہلے اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنا کیسے ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا معنی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا معنی کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس سورۃ مبارکہ کی مختصر تفسیر عرض کریں۔ تو اس سورۃ مبارکہ کو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ سورۃ مبارکہ کا معنی کیا ہے۔ تو اس کے اندر معنی اس کا یہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح آ جائے، ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا، گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں بن کر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت کیا کیجئے، فسبح بحمد ربک، تو فرمایا اس وقت آپ اپنے رب کی جو ہے تحمید کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیجئے، واستغفر، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک اللہ گناہوں کو جو ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ اس کی تفسیر فرمایا کہ جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی تو یہ فتح مکہ کا موقع تھا۔ اس وقت اللہ نے اس سورۃ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس سورۃ مبارکہ کو سن کر بہت سارے صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو اس سورۃ مبارکہ کو سن کر غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، رونا شروع کر دیا، جن کے اندر خصوصاً حضور علیہ السلام کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے جب اس سورۃ مبارکہ کو سنا تو وہ پریشان ہو گئے اور رونا شروع کر دیا۔ اب جو صحابہ کرام خوش ہوئے، ان کی خوشی کی وجہ کیا تھی، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پریشان ہوئے، ان کی پریشانی کی وجہ کیا تھی، اس کو ہم جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب صحابہ کرام جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا، وہ خوش اس بات کے اوپر ہوئے کہ اللہ نے ان کو جو ہے فتح مکہ کا موقع تھا، اللہ نے جو ہے فتح کی، اولاً جو ہے فرمایا کہ اللہ نے خوشخبری دے دی کہ وہی مکہ کہ جس سے حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے نکالا گیا تھا، اور نکلنے پر ان کو مجبور کیا گیا، حضور علیہ السلام نے یہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر حضور علیہ السلام عمرہ کے لیے تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو بغیر عمرہ کیے واپس بھیج دیا گیا۔ اتنی پریشانی اور تکالیف کے بعد آج اللہ رب العزت نے جو ہے مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری دی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین خوش ہوئے کہ فرمایا جب اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح آ گئی، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوج اور گروہ کے گروہ جو ہے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے، فرمایا کہ ایک قافلہ یمن سے چلا، اور وہ قافلے کے اندر جو ہے 700 افراد تھے جو حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو فرمایا اس طرح لوگ جماعتوں کی جماعتیں بن کر، گروہ کے گروہ بن کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کو صحابہ نے سنا کہ آج تو جو ہے دین کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اور ہم لوگ جو ہے گویا پوری دنیا کے اوپر غالب آ چکے ہیں، تو اس سے بڑی خوشی کی اور بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت عباس اور دیگر کچھ صحابہ نے جو غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، رونے لگے، ان کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جنہوں نے پریشانی کا اظہار کیا، وہ اس وجہ سے رونے لگے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا، حضور علیہ السلام کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا تھا، جس کام کے لیے حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا
گویا وہ کام آج مکمل ہو چکا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آج اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح آ گئی، اور ایسی فتح کہ آج جو ہے دین کے اندر لوگ گروہوں کے گروہ جو بن کر وہ آپ کے پاس آئیں گے اور وہ اسلام کو قبول کریں گے۔ گویا دین اسلام آج غالب آ چکا ہے اور کفر جو ہے فرمایا مغلوب ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے اس سے صحابہ سمجھ گئے کہ فرمایا کہ اس کے اندر تو حضور کی دنیا سے رحلت کا اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر حضور کی رحلت چھپی ہوئی ہے، حضور ان قریب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اور آگے پھر اللہ نے بیان بھی فرما دیا کہ فسبح بحمد ربک، جب فرمایا تمہارا یہ کام پورا ہو چکا ہے تو اب آپ واپسی کی تیاری کیجئے اور آپ اپنے رب کی جو ہے وہ تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کو بیان کیجئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے۔ جس طریقے سے ہمارے لیے بھی گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ جب انسان جو ہے فرمایا کہ اس کا وقت دنیا سے جانے کا قریب ہو، آخرت کی طرف انسان جا رہا ہو یا بڑھاپے کی عمر کو انسان پہنچے، تو اس وقت انسان جو ہے فرمایا اللہ کی تسبیحات کو زیادہ کرے اور اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ اب آگے جو ہے فرمایا کہ اس کے لیے آخرت ان قریب ہے۔ اور آگے اللہ نے بیان فرما دیا انہ کان توابا، بے شک اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور استغفار تو ہر وقت انسان کو اللہ کی ذات سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس قوم سے عذاب کو روک کر رکھتے ہیں، فرمایا وہ دو وجوہات ہوتی ہیں جس سے اللہ جو ہے اپنے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس قوم جس قبیلے کے اندر اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ اپنے اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل نہیں فرماتے۔ ہاں اگر فرمانا ہو تو وہاں سے اللہ جو ہے فرمایا کہ اپنے نبی کو پہلے وہاں سے نکالتے ہیں اور پھر اس قوم کے اوپر اللہ اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو قوم اللہ سے استغفار کرتی رہتی ہے، اللہ اپنی اس قوم کے اوپر بھی کبھی بھی عذاب کو نازل نہیں فرماتے۔ اب نبی تو ہمارے اندر آنا نہیں ہے، تو گویا اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہی صورت ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ اور استغفار ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آج جو ہے پیروں اور فقیروں کے پاس جاتے ہیں، کس لیے کہ ان سے وظائف پوچھتے ہیں کہ ہماری فلاں پریشانی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنی مختلف پریشانیاں ظاہر کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وظیفے پوچھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کی پریشانیوں کو سن کر ایک ہی وظیفہ سب کو بتلایا، اور وہ وظیفہ کون سا تھا؟ وہ وظیفہ یہ استغفار کا تھا۔ کسی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال کی وجہ سے پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، کاروبار میں نفع نہیں ہوتا۔ حضور نے اس کو بھی استغفار کی تلقین کی۔ کسی نے اپنی شادی کا عذر بیان کیا کہ یا رسول اللہ شادی نہیں ہو رہی، حضور نے بھی اس کو بھی جو ہے استغفار کی جو ہے فرمایا کہ اس کو بھی حضور نے استغفار کا وظیفہ بتایا۔ اور اسی طرح استغفار بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا تمہیں جو ہے جو بھی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے، فرمایا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو تم لوگ کرتے ہو اسی طریقے سے اللہ جو ہے تمہارے ساتھ معاملہ فرماتے۔ اگر انسان کے اعمال برے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے بھی پھر اسی طریقے سے ہوں گے، اور اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے بھی اچھے ہوں گے۔ تو اگر ہر انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو انسان اللہ سے توبہ استغفار کر لے تاکہ اس کا گناہ معاف ہو جائے، اور اس گناہ کی بدولت جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی برا فیصلہ نہ آئے۔ جب اس کے گناہ کے اوپر توبہ استغفار کر لے گا تو آگے اللہ نے یہی فرما دیا کہ انہ کان توابا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو اللہ تو تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ تو اس انتظار کے اندر ہے
کہ میرا بندہ کس وقت میرے پاس حاضر ہو کر جو ہے اپنے گناہوں کی مغفرت مجھ سے طلب کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اس پر مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔